أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ترجمۃ القرآن المجید جماعت دہم کے ویڈیو لیکچر میں سورۃ الکہف کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور آخر میں دی گئی دعا پڑھیں. تو سب سے پہلے سورۃ الکہف کے بارے میں کچھ باتیں گوشوار کرنا چاہتا ہوں. عزیز طلباء، سورۃ الکہف مکی صورت ہے. ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ 18ویں صورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ 69 نمبر پر. اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں. یہ مکی صورت ہے، 15ویں پارے میں ہے. کاف کا مطلب ہے غار. اس میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی غار والوں کا. تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا گیا. اصحاب کاف کے بارے میں آتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے روم کے شہر اسوس کے بادشاہ دقیانوس تھا. وہ بہت بڑا ظالم تھا، بت پرست تھا. جو شخص بھی بت پرستی سے انکار کرتا تھا وہ انہیں قتل کروا دیتا تھا. اور اسی شہر میں کچھ نوجوان توحید پرست تھے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے. جب اس کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو بادشاہ نے انہیں بلایا اور انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے اندر آپ اپنے دین کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آ جائیں، ورنہ جو ہے وہ آپ کو قتل کروا دیا جائے. مہلت ختم ہونے کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل پڑے اور باہر جنگلوں میں چلے گئے. پہاڑوں میں وہاں ایک چرواہا ملا. چرواہے سے ملاقات ہوئی تو چرواہے نے بتایا کہ یہ بادشاہ واقعی ایسا ہے. تو ان کو ایک پہاڑ کے اندر غار ملا. غار کے اندر یہ لوگ چلے گئے اور تقریباً 300 سال تک وہاں پر سوئے رہے. اس بادشاہ کے بعد تقریباً 309 سال گزرنے کے بعد ایک ایماندار بادشاہ آتا ہے. تو اس بادشاہ کے دور میں ایک فتنہ شروع ہو گیا. لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کوئی بات نہیں، اس کا بھی انکار کرنے لگے. تو وہ بادشاہ بہت پریشان تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس فتنے کو ختم کیا جائے. تو اسی دوران ایک آدمی اصحاب کاف میں سے جو 300 سال پہلے سو چکے تھے بیدار ہوئے. تو ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بازار بھیجا اور اس کے پاس 300 سال پرانا جو سکہ تھا وہ جب اس نے دکان والے کو دیا تو دکان والے نے کہا کہ آپ تو لگتا ہے کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ میں آیا، یہ تو سکہ چلتا ہی نہیں ہے. اس نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی. تو جب وہ آئے ان کے حوالے کر دیا گیا. اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے حقیقت بتا دی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم کچھ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک غار کے اندر پناہ لی تھی اور ہمیں وہاں جو ہے وہ گہری نیند میں سلا دیا گیا تھا. تو میں کوئی چور یا ڈاکو یا اس طرح کا 2 نمبر بندہ نہیں ہوں. اس کے ساتھ سمجھدار لوگ اور بادشاہ جو ہے وہ بھی گیا. وہاں جا کر انہوں نے جب دیکھا تو واقعی حقیقت تھی. تو اس طرح وہ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے جو میں نے دعا کی تھی تو نے وہ قبول کر لی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور قیامت کا انکار کر رہے تھے
تو جب انہوں نے صحابہ کہف کا یہ قصہ سنا، واقعہ سنا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ دین اسلام کی طرف پلٹ آئے تھے۔ اسی طرح فتنہ دجال کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ دجال سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے جو آپ اپنی نماز میں تشہد کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دجال یہودی نسل سے ہوگا، چھوٹا سا قد ہوگا اس کا، پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوں گے اور جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے 2 آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ تو ہر مسلمان اس کو دیکھ کر پہچان لے گا، گمراہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کر اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے گا اور بہت سے اپنے کارنامے دکھائے گا، لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں گے۔ تو اس فتنے سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ والے دن کرنے کی تاکید کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ آگے جو مختصر سوالات آ رہے ہیں ان کے اندر ذکر ہوگا تو پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو آئیے اب ہم سورۃ الکہف کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اور الکہف کا معنی غار ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات کیے تھے۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا ہے، اور روح سے متعلق جواب سورۃ بنی اسرائیل میں دیا گیا کہ یہ روح کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب علانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا۔ عزیز طلبہ، تعارف کے بعد سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع۔ اس سورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع سورۃ مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ راہ حق میں پیش آمد مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا۔
یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی یعنی بے رغبتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا۔ عزیز طلبہ، سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے توجیہ بیان فرما دی، وجہ بیان کر دی کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی دو کناروں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قرب قیامت یہی یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ تھا سورۃ الکہف کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین۔ آخر میں ایک دعا دی گئی ہے کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الکہف کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور قرآنی دعا، اس کو اچھے طریقے سے غور سے ریڈ کریں اور اسے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔